السلام علیکم لسنرز، آئیے احمد یار خان کی ایک نئی کرائم اسٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے انتقام جو پورا ہوا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لاش ریلوے لائن پر پڑی ہوئی تھی۔ مجھ کو اطلاع ملی تو میں وہاں پہنچنے کے لیے فوراً چل پڑا، لیکن وہاں تک میں اطمینان اور تسلی کے ساتھ گیا۔ مجھ کو اس واسطے کوئی جلدی نہیں تھی کہ ریلوے لائن پر کٹی ہوئی لاش کا مطلب ہوتا ہے خودکشی۔ اگر خودکشی نہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کے نیچے آنے والا ریلوے لائن پار کرتے ہوئے تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ گیا۔ مجھ کو جو جگہ بتائی گئی تھی وہ ایسے موڑ کے قریب ہی تھی جہاں پر لائن کے دونوں اطراف اونچی چٹانیں تھیں۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ گاڑی اچانک چٹانوں میں سے نکل آئی اور لائن سے گزرنے والے آدمی کو کاٹ گئی۔ اس موڑ سے نکل کر تقریباً 1 میل آگے قصبے کا ریلوے اسٹیشن تھا۔ وہ چھوٹا سا قصبہ تھا۔ اس زمانے میں قصبے چھوٹے ہی ہوا کرتے تھے اور ان میں دیہات والی سادگی ہوتی تھی۔ دیہات کے لوگ قصبوں کو شہر کہا کرتے تھے۔ میں آپ کو جس قصبے کا قصہ سنا رہا ہوں وہ تحصیل کا ہیڈ کوارٹر تھا اور وہاں اناج کی آڑت تھی۔ تھانے میں اطلاع کسی اور نے آ کر دی تھی۔ وہ مرنے والے کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ صبح جس کسی نے لاش لائن پر پڑی ہوئی دیکھی تھی اس نے لاش کی شناخت بھی کر لی تھی۔ یہ لاش قصبے کے ایک لوہار کی تھی۔ مجھ کو اس کی عمر 30 سال سے سال بھر اوپر نیچے بتائی گئی تھی۔ میں اطلاع دینے والے کے ساتھ لاش دیکھنے جا رہا تھا تو اس شخص سے مرنے والے کی بابت معلومات لیتا گیا تھا۔ مرنے والے کا نام فیض بتایا گیا۔ فیض کی دکان بڑے بازار سے ذرا ہٹ کر ایک چھوٹے بازار میں تھی۔ مجھ کو بتایا گیا کہ فیض کی دکان بڑی اچھی تھی۔ وہ باریک کام کا کاریگر تھا۔ اطلاع لانے والے نے بتایا کہ وہ پہلے فیض کے باپ کو بتانے چلا گیا تھا۔ وہاں سے اس کو کسی نے کہا تھا کہ تھانے اطلاع دینا بھی ضروری ہے۔ فیض شادی شدہ تھا۔ بچہ کوئی نہیں تھا۔ شادی کو 10 سال ہو گئے تھے۔ وہ بیوی کے ساتھ اپنے ماں باپ سے الگ رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ فیض کے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتے تھے۔ فیض گہرے سانولے رنگ کا آدمی تھا۔ بیوی کا رنگ صاف اور نقش بہت اچھے تھے۔ یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ مرنے والے نے خودکشی کی ہے۔ 10 سال میں بچہ پیدا نہ کر سکنا اور بیوی کا خوبصورت ہونا خودکشی کی مکمل وجوہات تھیں۔ موقع پر جا کر دیکھا، بہت لوگ جمع ہو گئے تھے۔ مرنے والے کے رشتہ دار رو رہے تھے۔ اس کی ماں اور ساس بہن کر رہی تھیں۔ لاش کی پوزیشن یہ تھی کہ 2 حصوں میں کٹی ہوئی تھی۔ پیٹ پر سے پہیے گزرے تھے۔ اوپر کا تھڑ لائن سے باہر اور نیچے کا حصہ لائن کے اندر تھا۔ نہ جناب، میرے ہیڈ کانسٹیبل نے میرے کان میں کہا، خودکشی نہیں، خون کا نشان ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ نشانی نوٹ کی تھی۔ پیٹ کے اندر کے اجزاء ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ خون کا نام و نشان نہ تھا۔ معاملہ صاف تھا۔ اس کو پہلے مارا گیا، پھر لاش لائن پر اس طرح رکھی گئی کہ پیٹ لائن کے اوپر تھا۔ لاش چٹانوں کے موڑ کے قریب رکھی گئی۔ قاتل یا قاتلوں نے یہ سوچا ہوگا کہ انجن موڑ سے نکلے گا تو لاش بالکل سامنے ہوگی، ڈرائیور فوراً بریک نہیں لگائے گا۔ میں نے لاش کے دونوں حصوں کو غور سے دیکھا۔ گردن پر وہ نشان بہت صاف دکھائی دیا جس کو پولیس والے اچھی طرح پہچان لیتے ہیں۔ یہ ہاتھوں سے گلا گھونٹنے کا نشان تھا۔ رسی یا کپڑے سے گلا گھونٹا جائے تو نشان اور قسم کا ہوتا ہے۔ پیٹ کے 2 حصے ہونے کے سوا جسم پر زخم یا چوٹ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پھیپھڑے، جگر اور دل بالکل ٹھیک حالت میں تھے۔ یہ کٹے نہیں تھے۔ لاش کا ایک بازو پہلو سے ذرا ہٹ کر اکڑ گیا تھا اور دوسرا بازو جو دایاں تھا کندھوں کی سیدھ میں باہر کو تھا اور ہاتھ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ بایاں ہاتھ صاف تھا۔ دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں پر اور ہتھیلی کے کچھ حصے پر خون جمع ہوا تھا۔ میں نے انگلیوں اور ہاتھ کو دونوں طرف سے دیکھا۔ وہاں کوئی زخم نہیں تھا۔ یہ خون لاش کا اپنا نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنا اس واسطے نہیں ہو سکتا تھا کہ لاش کا خون ختم ہو چکا تھا۔ اس کو تو مار کر لائن پر رکھا گیا تھا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے 3-4 قطروں کے داغ تھے۔ یہ قمیض پر کالر سے ذرا نیچے تھے۔
علاج کے اپنے کسی زخم کے ہوتے تو بہت زیادہ ہوتے، بلکہ خون قمیض پر پھیلا ہوتا۔ میرے تجربے نے مجھ کو یہ بات سمجھائی کہ مقتول کی گردن ہاتھوں سے دبانے والا قاتل اس کے سامنے تھا۔ مقتول نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے اپنے ناخن قاتل کے ہاتھ کی الٹی طرف یا بازو پر یا چہرے پر اتنے زور سے مارے کہ قاتل کا خون نکل آیا۔ مقتول نے اپنا ہاتھ قاتل کے زخم پر ہی رہنے دیا اور اس طرح قاتل کا خون مقتول کے ہاتھ پر آ کر جم گیا۔ میں نے اس خون کو اور اپنے شک کو نوٹ کر لیا، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ ساتھ میں اپنا یہ سوال بھیجا کہ لاش کے ہاتھ اور انگلیوں پر جو خون جمع ہوا ہے اس کو بھی رپورٹ میں شامل کیا جائے، کیونکہ یہ خون قاتل کا ہو سکتا ہے۔ پوسٹ مارٹم تو قصبے کے اسپتال میں سرکاری ڈاکٹر کر دیتا تھا، خون کا معائنہ وہاں نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ لاش کا ہاتھ کاٹ کر 35 میل دور ضلعی شہر میں بھیجنا تھا، یا کسی کیمیکل سے خون ہاتھ سے صاف کر کے ٹیوب میں بھیجا جا سکتا تھا۔ یہ تو ڈاکٹری معاملے ہیں، مجھ کو تو خون کی رپورٹ مطلوب تھی۔ میرا یہ اطمینان ختم ہو گیا کہ یہ خودکشی کی واردات ہے، یہ تو صاف قتل کا کیس تھا۔ سب سے پہلے تو کھرے دیکھنے تھے جو وہاں نہیں تھے۔ 100 کے قریب تماشائی آ گئے تھے اور وہ کھرے کھا گئے تھے۔ قتل میں ایک سے زیادہ آدمی شامل تھے، اکیلا آدمی لاش اٹھا کر نہیں لا سکتا تھا۔ مقتول کا جسم زیادہ وزن والا نہیں تھا، لاغر جسم تھا۔ اگر قاتل اکیلا تھا تو وہ طاقت والے جسم اور اچھی صحت والا ہوگا۔ قاتل کی دوسری نشانی یہ تھی کہ اس کے چہرے، بازو یا ہاتھ پر زخم تھا۔ مقتول کے ناخن پڑے ہوئے تھے۔ موقع پر جو کاغذات تیار کرنے تھے وہ تیار کر کے میں نے فیض مقتول کے قریبی رشتہ داروں کو کہا کہ وہ تھانے چلیں۔ میں خود بھی تھانے چلا گیا۔ مجھ کو اطلاع دینے والے نے بتایا تھا کہ مقتول اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ماں باپ سے الگ رہتا تھا۔ اس کا مکان دوسرے محلے میں تھا۔ یہ محلہ مقتول کے مکان پر ختم ہو جاتا تھا۔ آگے کھیت، ذرا ہی دور قبرستان اور باقی علاقہ بنجر تھا۔ مجھ کو مقتول کی بیوی بتا سکتی تھی کہ مقتول شام کو کس وقت گھر سے نکلا تھا، کوئی اس کو بلانے آیا تھا، وہ کون تھا، بیوی اس کے ساتھ رہتی تھی، اس کے سوا اور کون میری مدد کر سکتا تھا۔ میں نے مقتول کی بیوی کو بلایا تو مجھ کو یہ عجیب جواب ملا کہ بیوی موجود نہیں۔ میں نے مقتول کے باپ کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کی بہو کہاں ہے؟ اللہ جانتا ہے جی، باپ نے جواب دیا، وہ تو 6 سال ہو گئے ہیں، میرے بیٹے کو مجھ سے الگ کر کے لے گئی تھی۔ ہم تو اس کے گھر جاتے ہی نہیں تھے، وہ ہم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ صبح اس کو خامد کے مرنے کی اطلاع ملی ہوگی، میں نے کہا۔ وہ وہاں گئی ہوگی جہاں لاش پڑی تھی۔ نہیں دیکھی، باپ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ میں نے نہیں دیکھی۔ اسے باہر بھیج کر مقتول کے سسر کو بلایا اور اسے پوچھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ یہ میں آپ کو خود ہی بتانا چاہتا تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ سو مجھ کو فیض کے حادثے کی اطلاع ملی تو میں فیض کے گھر دوڑا گیا۔ اپنی بیٹی کو بتانا تھا، لیکن وہ گھر نہیں تھی۔ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سارا گھر کھلا پڑا تھا۔ میں نے کہا کہ لاش کو دیکھنے چلی گئی ہے، اس کو مجھ سے پہلے اطلاع مل گئی ہوگی۔ یہ دیکھ کر میں بہت رویا کہ میری بیٹی کو اتنا صدمہ ہوا ہے کہ گھر کھلا چھوڑ کر اپنے خامد کی لاش پر چلی گئی ہے۔ میں وہاں گیا تو میری بیٹی وہاں نہیں تھی۔ میں ڈر گیا کہ بیوہ ہو جانے کے غم سے کہیں بے ہوش ہو گئی ہوگی، معلوم نہیں کہاں ہوگی۔ میں نے فیض کے ماں باپ اور بھائیوں سے پوچھا۔ فیض کے باپ نے مجھ کو بہت برا جواب دیا اور میری بیٹی کو برا کہا۔ مجھ کو بیٹی کی پریشانی لگ گئی۔ کئی آدمیوں اور عورتوں سے پوچھا، اس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ مجھ کو فوراً خیال آیا کہ مقتول کو اس کی بیوی نے قتل کرایا ہے۔ اب مجھ کو یہ معلوم کرنا تھا کہ بیوی کہاں ہے اور اس کا آشنا کہاں ہے اور وہ کون ہے۔ قتل کی وجہ صاف تھی، مقتول بیوی کے قابل نہیں تھا۔ بیوی نے 10 سال اس کو برداشت کیا، آخر تنگ آ کر کسی کو آشنا بنایا اور اپنے خامد کو قتل کرا دیا۔ اس شک کے ساتھ ہی مجھ کو سوچ آئی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مقتول گھر میں سویا ہوا تھا، بیوی نے اس کا گلا گھونٹا
مقتول جاگ پڑا۔ اس نے بیوی کے ہاتھوں میں ناخن اتار دیے لیکن اپنی جان نہ بچا سکا۔ پھر بیوی کا آشنا آیا اور لاش کو اٹھا کر لے گیا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ اتنی دور لاش کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ کم از کم ایک اور آدمی ہوگا۔ اگر کوئی آدمی نہیں تھا تو بیوی نے اس کی مدد کی ہوگی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ مقتول کے محلے اور اس کی بیوی کے محلے سے دونوں کی بابت معلومات کرے کہ یہ کیسے تھے اور یہ بھی معلوم کرے کہ مقتول کا گہرا یارانہ کس کس کے ساتھ تھا۔ ان سب کو تھانے بلائے۔ پولیس کے اپنے خفیہ ذرائع ہوتے ہیں جن کا پبلک کو پتہ نہیں ہوتا۔ بعض شریف اور بڑی عزت والی حیثیت کے آدمی بھی درپردہ پولیس کے مخبر ہوتے ہیں۔ میں نے مقتول کے باپ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ فیض کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی۔ دشمنی اگر تھی بھی تو اب پوچھ کر کیا کریں گے؟ باپ نے کہا، میرے بیٹے نے اپنی بیوی سے تنگ آ کر اپنی جان لے لی ہے۔ وہ ابھی تک اسے خودکشی سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کو نہ بتایا کہ اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔ میں نے اس کے جواب سے سوال نکالا کہ مقتول کی بیوی اس کو کیا تنگی دیتی تھی۔ وہ نیک نام نہیں ہے جی، مقتول کے باپ نے جواب دیا۔ وہ ہمارے ساتھ صرف اس لیے نہیں رہتی تھی کہ اس کو میرے گھر میں آزادی نہیں مل سکتی تھی۔ آدھے سے زیادہ دن اور کبھی پوری رات اپنے ماں باپ کے گھر گزارتی تھی۔ وہاں اس نے کسی کے ساتھ آشنائی کی ہوئی تھی۔ کون ہے وہ؟ یہ تو مجھ کو معلوم نہیں، باپ نے جواب دیا۔ وہ میرے گھر میں میرے ساتھ اور گھر میں کسی اور کے ساتھ بھی بات نہیں کرتی تھی۔ میں اس شخص سے دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مقتول کی بیوی کیسی عورت ہے اور کیا اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ خامند کو قتل کرا سکے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص اپنی بہو کی بابت ہر بات برائی کی کرتا تھا۔ اس کے دل میں اس عورت کی دشمنی تھی۔ اس کا بیٹا مارا گیا تھا، اب تو اس نے یہی کہنا تھا کہ اس کے بیٹے کی بیوی بدمعاش عورت تھی۔ مجھ کو کوئی ٹھوس بات بتاؤ، میں نے اس سے کہا۔ صاف نام لے کر بتاؤ کہ اس شخص کے ساتھ تمہاری بہو کا یارانہ ہے۔ اگر تم کو صرف شک ہے اور نام معلوم نہیں تو اس شخص کا نام بتا دو جو اس بات کو یقین کے ساتھ بیان کر سکتا ہے۔ یہاں صرف الزام کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے اس کو بتا دیا، تمہارے بیٹے نے خودکشی نہیں کی، اس کو پہلے قتل کیا گیا تھا، پھر اس کی لاش کو گاڑی کے آگے اس واسطے رکھا ہے کہ لوگ اور پولیس والے کہیں گے کہ اس شخص کو کسی نے قتل نہیں کیا، اس نے خودکشی کی ہے یا غلطی سے گاڑی کے نیچے آ گیا ہے۔ مقتول کے باپ کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھ کو دیکھنے لگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کے قاتل کو پکڑ کر سزائے موت دلائی جائے تو مجھ کو ایسی ٹھیک باتیں بتاؤ جن کو ہم ثابت کر سکیں، میں نے کہا۔ اگر تم کو صرف شک ہے کہ مجرم فلاں بھی ہو سکتا ہے اور فلاں بھی، تو مجھ کو بتاؤ اور ادھر ادھر سے پوچھو کہ تمہاری بہو کا فلاں اور فلاں کے ساتھ تعلق تھا۔ تم یہ کھوج لگاؤ گے تو مجھ کو بہت مدد ملے گی۔ اس شخص نے بہت سی باتیں کی لیکن یہ سب الزام تھے۔ میں نے یہ شخص ذہن میں بٹھا لیا کہ مقتول کو اس کی بیوی نے قتل کرایا ہے اور وہ لاپتہ ہے۔ مقتول کے گھر کو دیکھنا بہت ضروری تھا۔ میں مقتول کے باپ، اس کے سسر اور اپنے ضروری اسٹاف کو ساتھ لے کر مقتول کے گھر چلا گیا۔ برآمدے میں 2 چرپائیاں ساتھ ساتھ بچھی ہوئی تھیں، دونوں پر بستر تھے۔ میں نے بستروں میں ایک خاص چیز نوٹ کی۔ ایک بستر کی حالت اس طرح تھی کہ اس کی چادر اور اس کے نیچے دری چرمر تھیں، جیسے ان پر بچے کشتی لڑتے رہے ہوں۔ دوسرے بستر کی حالت یہ تھی جیسے اس پر کوئی بیٹھا بھی نہ ہو، اس کو استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ مجھ کو یہ خیال آیا کہ چرمرائے بستر پر مقتول سویا ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کا گلا دبایا اور وہ تڑپتا رہا۔ پھر اس کی لاش اٹھائی گئی۔ اس ہنگامے کی وجہ سے بستر کی یہ حالت ہو گئی۔ لیکن ایک سوال اٹھتا تھا کہ دوسرا بستر اس طرح کیوں تھا جیسے اس کو کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو۔ یہ مقتول کی بیوی کا بستر ہوگا۔ شاید وہ گھر سے جاتے ہوئے بستر کو سیدھا کر گئی ہو۔ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا تھا۔ بیوی کو جانے کی جلدی تھی، اس میں اتنی عقل بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ پولیس کو غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش کرتی۔ بہرحال یہ میرے سوچنے کا معاملہ تھا کہ ایک بستر خراب اور دوسرا ٹھیک کیوں تھا۔ میں نے گھر کو دیکھا۔
اس کے ایک طرف کوئی مکان نہیں تھا، دوسری طرف کے مکان کا اس کے ساتھ پچھواڑا ملتا تھا۔ مکان کے 2 کمرے اور ایک رسوئی تھی۔ میں نے ایک کمرے میں جا کر ٹرنک کھلوائے، کپڑوں کے علاوہ کچھ چیزیں تھیں۔ ایک ٹرنک کا تالا توڑا تو اس میں قیمتی کپڑے تھے اور ان کے نیچے ایک ڈبہ تھا، اس میں زیورات پڑے تھے۔ ٹرنک کے ڈھکنے کے اندر ایک سفید رومال تھا جو خانے میں رکھا ہوا تھا۔ اس کو نکال کر دیکھا، اس میں 5 اور 10 روپوں کے نوٹ بندھے ہوئے تھے۔ یہ رقم 210 یا 215 روپے تھی۔ اس زمانے کی یہ رقم آج کے 4000 روپے کے برابر تھی۔ رقم اور زیورات کی موجودگی نے مجھ کو بہت حیران کیا۔ جو عورت اپنے خاوند کو قتل کر کے گھر سے چلی گئی تھی، وہ رقم اور زیورات کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے قیمتی کپڑے بھی ٹرنکوں میں موجود تھے۔ مٹی کی 4 بڑی اور 2 چھوٹی ٹولیاں کمرے کے ایک کونے میں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کو ہٹا ہٹا کر دیکھا، کسی میں دال تھی، کسی میں گڑ تھا، ایک میں چینی تھی۔ مجھ کو 1 روپے کے سکے کا کونا دکھائی دیا۔ میں نے چینی میں ہاتھ مارا تو اس میں سے کئی روپے نکلے۔ اس زمانے میں روپے سکوں کی صورت میں زیادہ چلتے تھے۔ اس ٹولی میں سے 30 سے 3-4 زیادہ سکے روپے کے ملے۔ اس تمام رقم اور زیورات سے معلوم ہوتا تھا کہ میاں بیوی خوشحال تھے۔ گھر میں مجھ کو سلیقہ اور صفائی بھی نظر آ رہی تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ بیوی سلیقے طریقے والی تھی، لیکن مجھ کو یہ چکر آ رہے تھے کہ بیوی زیور اور رقم اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئی۔ میں گھر کی تلاشی لیتا لیتا اسی سوال کا جواب سوچ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ مجھ کو خیال آیا کہ یہ معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی مقتول کی بیوی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ 2-3 آدمی ساتھ لے کر آیا، خاوند جاگ اٹھا، اس کو انہوں نے مار ڈالا اور لاش کو اور بیوی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو میں مان نہیں سکتا تھا کہ وہ شہر کے گنڈے بدماش تھے، وہ تجربے کار ڈکیت ہو سکتے تھے۔ یہ جو معمولی نہیں تھا کہ کوئی آدمی جذبات کے زور پر ایک آدمی کو قتل کر کے اس کی بیوی کو اغوا کر لیتا۔ میں اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ بیوی کا بھاگ جانا اور رقم اور زیورات نہ لے جانا کوئی اور کہانی بیان کرتا تھا۔ میں تھانے گیا تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی تھی۔ مقتول کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ موت کا وقت آدھی رات سے کچھ پہلے کا لکھا گیا تھا۔ مقتول کی انگلیوں پر جو خون تھا وہ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں آپ کو یہ بتانا بہتر نہیں سمجھتا کہ مقتول کے ماں باپ اور 2 بھائیوں نے اور اس کے سسر ساس اور ان کی 2 بیٹیوں نے مقتول اور اس کی بیوی کی بابت مجھ کو کیا کیا بتایا اور میں نے ان سے کیا پوچھا اور کیا جرح کی۔ ان باتوں میں آپ کے واسطے کوئی دلچسپی نہیں۔ ان لوگوں کی باتوں پر مجھ کو اعتبار نہیں تھا۔ مقتول کے سسرال والے اپنی بیٹی کو اچھا کہتے تھے اور مقتول کے ماں باپ اپنی بہو کو اچھا نہیں کہتے تھے اور وہ اپنے بھائی مقتول کو اچھا کہتے تھے۔ ان کے بیانات میں تعصب اور ناراضگی تھی۔ میں نے رات کو اپنے ذریعوں سے رپورٹیں لی۔ ان ذریعوں میں بدماش لوگ بھی تھے اور شریف لوگ بھی، اور ان میں 2 آدمی معزز بھی تھے۔ میرے تھانے کا ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل بھی ان میں شامل تھا۔ مقتول اس قسم کا بدماش آدمی نہیں تھا جس طرح گنڈے بدماش ہوتے ہیں۔ وہ ہر برا کام کرتے ہیں اور شریف لوگ ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ رکھنا پسند نہیں کرتے۔ فیض مقتول کی بدماشی کسی کو تنگ کرنے والی نہیں تھی۔ مجھ کو بتایا گیا کہ اس کا تعلق ہر کسی کے ساتھ اچھا تھا، سب اس کو کام دیتے تھے۔ اس کی بدماشی یہ تھی کہ اس کی مجلس بدماشوں کے ساتھ تھی، کبھی کبھی جوا بھی کھیلا کرتا تھا۔ مقتول کی بیوی، جس کا نام علیاں بتایا گیا، اچھی شکل و صورت اور بڑے اچھے جسم کی جوان عورت تھی، ہنسمکھ اور ملنسار تھی، زندہ دل اتنی تھی کہ لوگ اس کے چال چلن پر شک کرتے تھے، لیکن اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس پر شک کرنے والے صرف یہ دیکھتے تھے کہ وہ خوبصورت ہے اور اس کا خاوند لاغر جسم کا بدصورت سا آدمی ہے۔ اس واسطے علیاں کا خراب ہونا ضروری ہے۔ ان لوگوں کے پاس ایک ثبوت یہ بھی تھا کہ عرصہ 10 سال میں
اولیاء کا ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں اس کو بچلنے کا ثبوت نہیں مانتا تھا کہ 10 سالوں میں بچہ نہیں ہوا تو خاوند بیوی کے قابل نہیں تھا۔ اگر اولیاء بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتی اور اس کا ناجائز تعلق ایک یا ایک سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ ہوتا تو زیادہ نہیں تو ایک بچہ تو پیدا کر دیتی۔ میں تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اولیاء کی محبت کسی کے ساتھ اتنی گہری تھی کہ اس کے واسطے اس عورت نے اپنے خاوند کو قتل کیا اور اس آدمی کے ساتھ چلی گئی۔ اب تو میرا یہ شک بھی کمزور ہو گیا تھا کہ اپنے خاوند کے قتل میں وہ شامل ہے۔ مجھ کو ایک اور خیال آیا تھا، یہ ممکن تھا کہ اولیاء کو کسی امیر آدمی نے پسند کر لیا ہو اور اس نے اس کو کہا ہو کہ گھر سے پیسے اور زیور نہ لانا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ امیر آدمی کسی دوسرے گاؤں یا شہر کا رہنے والا ہو اور اس نے رقم خرچ کر کے یہ واردات کرائی ہو۔ میں نے مقتول کے پڑوسیوں اور محلے داروں سے مخبروں کے ذریعے معلوم کیا تھا کہ فیض اور اولیاء آپس میں خوش رہتے تھے۔ ان کا کبھی ایسا جھگڑا لڑائی نہیں ہوا تھا کہ پڑوسی تماشا دیکھتے۔ میرے یہ جو سرائے تھے ان سے مجھ کو معلوم ہو گیا کہ مقتول کا دوستانہ یعنی دلی دوستی اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ تھا۔ یہ 3 آدمی تھے، تینوں شریف آدمی نہیں تھے۔ ان میں ایک سزا یافتہ تھا، اس کو چوری میں 2 سال سزائے قید ملی تھی، اس کو رہا ہوئے ابھی 19-20 دن ہی ہوئے تھے۔ وہ پکا بدمعاش تھا۔ میں جب اس تھانے میں آیا تو اس کو سزا ہو چکی تھی۔ وہ سزا کا 3 یا 4 مہینہ تھا اور اس کا نام سردار محمد تھا اور لوگ اس کو تارا کہتے تھے۔ میں نے ان تینوں کو رات ہی کو گھر سے جگہ کا تھانے بلا لیا تھا۔ پہلے 2 آئے، تارا بھی نہیں پہنچا تھا۔ میں نے ان میں سے ایک کو اپنے پاس بٹھایا، اس نے مجھ کو بہت باتیں بتائیں۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مقتول جوا کھیلتا تھا، کبھی کبھی شراب کا گھونٹ بھی پی لیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی کی بابت اس نے کوئی بری بات نہ کہی، بلکہ یہ کہا کہ اپنے جگری یار کی بیوی کو ہم اپنی بہن سمجھتے تھے۔ آج ہمارا یار مر گیا ہے تو ہم اپنی بہن کی عزت پر جان دے دیں گے۔ اس نے کہا، ہم نے اس عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھایا ہے، اس کے ہاتھ سے پانی پیا ہے، خدا کی قسم۔ جس وقت سے یہ پتہ چلا ہے کہ فیض کی بیوی لاپتہ ہے، ہم اس وقت سے ادھر ادھر مشق لیتے پھر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اگر میں کہوں کہ جسے تم بہن کہتے ہو اسی نے تمہارے جگری یار کا پتہ کاٹ دیا ہے، میں نے کہا، اور وہ اپنے کسی جگری یار کے ساتھ چلی گئی ہے تو تم کیا کہو گے، کیا کرو گے؟ میں نہیں مانوں گا، اس نے کہا۔ آپ اولیاء کو جانتے نہیں، اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھیں نکال دے۔ یہ اس کے بیان کا چھوٹا سا ایک حصہ ہے۔ اس نے اپنے بیان میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اولیاء کا چال چلن اچھا تھا اور فیض کے ساتھ اس کو محبت تھی۔ اگر اس شخص کی یہ باتیں آپ سنتے تو آپ فوراً مان لیتے کہ یہ سب سچ ہے۔ میں تھانے دار تھا، تھانے دار سچ کو بھی شک کی نظروں سے دیکھا کرتے ہیں۔ یہ تو بدمعاش ٹولے کا آدمی تھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اسی کا دوستانہ اولیاء کے ساتھ ہو۔ میں نے اس کو باہر بٹھایا اور دوسرے آدمی کو بلایا، اس کا بھی بیان ایسا ہی تھا، بلکہ وہ زیادہ جوش میں باتیں کرتا تھا۔ میں نے اس کو بھی کہا کہ فیض کو اس کی بیوی نے قتل کرایا ہے۔ انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی، اس نے کہا، لیکن فیض کی بیوی اچانک نہیں بدل سکتی۔ اگر وہ اتنی بدل گئی ہے کہ اس نے فیض کو قتل کرا دیا ہے تو اس پر کسی نے جادو یا تعویذ کیا ہوگا۔ اس شخص نے بھی اولیاء کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ کہا۔ میں نے اس پر بہت جرح کی، لیکن یہ شخص جو کہہ چکا تھا اسی پر اڑا رہا۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا تھا کہ ان کے علاوہ مقتول کا کوئی بہت ہی گہرا دوست ہے۔ دونوں نے تارا کا نام لیا اور مجھ کو بتایا تھا کہ تارا مقتول کی بیوی کے ساتھ بھی بے تکلف تھا اور اس کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ تارا آیا ہوا ہے۔ میں نے ان دونوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ فیض کی بیوی کا سراغ لگانے کی کوشش کریں۔ دونوں نے سینوں پر ہاتھ مار کر کہا کہ وہ میرے کہے بغیر یہ کام کریں گے۔ ہم اسے زمین کے نیچے سے نکال لائیں گے، ایک نے کہا۔ آپ کو خوش کرنے کے واسطے نہیں،
ہم اپنے مرے ہوئے دوست کی روح کو راضی کریں گے۔ آپ ہم کو پھر بلائیں چاہے نہ بلائیں، ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ ایک بات بتاؤ، میں نے ان سے کہا، تارا بھی تمہارا دوست ہے، وہ کیسا آدمی ہے؟ پہلی بات یہ ہے جناب، ایک نے کہا، کہ وہ ہمارا دوست نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے، لیکن آدمی بے اعتبار ہے، اصل خرامی ہے جی۔ دوسرے نے کہا، لیکن فیض کے ساتھ اس کا دوستانہ گہرا تھا۔ یہ دوستانہ فیض کی بیوی کی وجہ سے تو نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ایک نے کہا، میں پھر کہوں گا کہ الیاں اتنی کچی نہیں۔ اندر خانے کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے حضور، دوسرے نے کہا۔ میں ایک بات بتا سکتا ہوں، دارا جیل سے نکل کر آیا تو فیض کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا۔ کسی نے بتایا تھا کہ ان میں کسی وجہ سے دشمنی ہو گئی ہے۔ ہم نے یہ تو خود دیکھا ہے کہ ان کی بول چال بند ہو گئی تھی۔ 2 روز پہلے کی بات ہے، دارا نے چرس پی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ فیض کے ساتھ کیا ناراضگی ہو گئی ہے؟ دارا نے نشے سے جھومتے ہوئے کہا تھا کہ اس شخص کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے۔ میں نے دونوں سے کہا کہ وہ باہر بیٹھیں، ان کو تسلی دی کہ مجھ کو ان پر کوئی شک نہیں اور وہ اپنے آپ کو مشتبہ نہ سمجھیں۔ ان کے بعد میں نے کانسٹیبل کو کہا کہ وہ دارا کو میرے پاس بھیج دے۔ دارا اندر آیا۔ میں نے اس میں پہلی چیز یہ نوٹ کی کہ اس کے بائیں گال پر روئی کا پھایا رکھا ہوا تھا، اس پر کپڑا تھا اور اوپر پٹی اس طرح بندھی ہوئی تھی کہ پٹی سر کے اوپر اور ٹھوڑی کے نیچے تک گئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو بیٹھنے کو کہا اور پوچھا کہ اس کے منہ پر کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ پھوڑا نکل آیا ہے۔ کب نکلا ہے پھوڑا؟ میں نے پوچھا۔ 3-4 دنوں سے، اس نے جواب دیا۔ پٹی کب باندھی ہے؟ پرسوں باندھی تھی، اس نے جواب دیا۔ پھوڑا پھٹ گیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اس طرح باتیں شروع کر دیں جس طرح گپ شپ لگائی جاتی ہے۔ میں نے باتیں کرتے کرتے اس طرح باہر نکل گیا جیسے کسی نے مجھ کو باہر بلایا ہو۔ میں مقتول کے دونوں دوستوں کے پاس چلا گیا، وہ برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا کہ انہوں نے دارا کو کب دیکھا تھا۔ ایک نے کہا کہ اس نے اس کو کل دیکھا تھا، بلکہ بہت دیر اکٹھے بیٹھے رہے تھے۔ 3 آدمی اور بھی تھے۔ کل اس نے یہ پٹی باندھی ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ یا کیا اس کے گال پر کوئی پھوڑا تھا؟ نہ جی، ایک نے جواب دیا۔ یہ پٹی تو اس کے منہ پر بندھی ہوئی اب دیکھی ہے، کل تک اس کے منہ پر کوئی گڑا یا پھوڑا نہیں تھا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دوسرے نے کہا۔ 1 روز پہلے تو اس کے منہ پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا دماغ دارا کی پٹی پر اس واسطے اٹک گیا تھا کہ مجھ کو ان 2 اشخاص میں سے ایک نے بتایا تھا کہ فیض کا یہ گہرا دوست تھا، مگر جیل سے آ کر اس کی فیض کے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی، اور دارا نے کہا تھا کہ فیض کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہے۔ دوسری وجہ اس پر شک کرنے کی یہ تھی کہ انہی 2 آدمیوں نے مجھ کو بتایا تھا کہ مقتول کی بیوی کے ساتھ دارا کی بے تکلفی تھی اور ان کے گھر بھی اس کا آنا جانا تھا۔ یہ دونوں کہتے تھے کہ دارا اعتبار کے قابل نہیں۔ مجھ کو شک ہو رہا تھا کہ دارا اور فیض کی بیوی پر جھگڑا ہوا ہوگا۔ ہو سکتا تھا کہ اولیا نے دارا کے ساتھ غلط قسم کی دوستی لگائی ہوئی ہو۔ دارا تنومند اور اچھی شکل و صورت کا آدمی تھا، عمر 35-36 سال کے قریب ہوگی۔ میں اپنے دفتر میں چلا گیا، دارا کی پٹی کو غور سے دیکھا۔ یہ اسپتالوں والی پٹی نہیں تھی، کسی پرانے کپڑے کی پٹی بنائی گئی تھی۔ تھانے میں اتنے کام ہوتے ہیں کہ رات کو بھی آرام نہیں ملتا، میں نے دارا سے کہا۔ 2 آدمی آ گئے تھے، ان کو ٹالنے کے لیے میں باہر چلا گیا تھا۔ فیض کے ساتھ کیا ناراضگی ہو گئی تھی؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے پوچھا۔ کون سی بات کا مجھ سے پوچھو گے کہ یہ کس نے بتائی ہے اور وہ کس نے بتائی ہے؟ میں نے کہا۔ تم تو پولیس کو اچھی طرح جانتے ہو دارا، میں نے تمہاری بابت سب کچھ معلوم کر کے تم کو بلایا ہے، میرے سوال کا جواب دو۔ جناب عالی، اس نے کہا، فیض کے ساتھ ناراضگی اس بات پر ہوئی تھی کہ اتنا گہرا دوست ہو کر مجھ سے جیل میں ایک بار بھی ملنے نہ آیا۔ یہ بات ناراضگی والی ہی ہے،
میں نے کہا، لیکن اس پر لڑائی جھگڑا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تم نے ایسی دشمنی دل میں رکھ لی کہ یہاں تک کہہ ڈالا کہ فیض تمہارے ہاتھوں سے مرے گا۔ اصل بات کیا تھی دارے؟ میں اصل بات بتا چکا ہوں، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ میری کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ وجہ موجود ہے، میں نے کہا، یہ اس کی بیوی ہے۔ ایسا نہیں جی، اس نے کہا، اس کی بیوی پر میری پوری نظر نہیں تھی۔ اس نے منت سماجت کے لہجے میں کہا، میں مانتا ہوں کہ مجھ کو چوری میں 2 سال قید کی سزا ملی تھی۔ اسے آپ یہ مطلب نہ لیں کہ شہر میں کوئی واردات ہو گئی ہے تو وہ میں نے ہی کی ہے۔ ایک بار کی سزا سے آپ نے مجھ کو پکا مشتبہ بنا لیا ہے۔ دیکھ تارا، میں نے اپنا لہجہ ذرا سرد رکھتے ہوئے کہا، مجھ کو تمہاری دوستی کی ضرورت ہے۔ دوستی کرو گے تو اس کا فائدہ تم کو ملے گا، لیکن تم نے بسم اللہ جھوٹ سے کی ہے۔ مجھ کو چکر دو گے تو ایسے چکر میں آ جاؤ گے کہ تمہاری ساری عمر چکراتے ہوئے گزر جائے گی، گھر میں نہیں جیل خانے میں، سمجھے؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا جی، اس نے کہا۔ میں اس وقت اس کے پاس کھڑا تھا اور وہ لکڑی کے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے زور سے اس کے سر پر جھپٹنے کی طرح ہاتھ مارا اور اس کی پٹی آگے کو کھینچی۔ پٹی اتر گئی، اس کے گال سے پھایا بھی اتر گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی پھوڑا نہیں تھا، وہاں تقریباً نصف انچ لمبوترا زخم اس طرح تھا جیسے کھال چھیل دی گئی ہو۔ کھال گہری اتری تھی اور نیچے اکٹھی ہو گئی تھی۔ پھا میرے جھٹکے سے اترا تھا، اس واسطے زخم سے معمولی سا خون چھوٹ آیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اس کے زخم پر یہی پھایا رکھ کر پٹی باندھ دے۔ میں ڈاکٹر کو یہ زخم دکھا کر رپورٹ لوں گا کہ یہ زخم ہے یا پھوڑا ہے، میں نے تارا کو کہا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ تمہیں پھانسی کے پھندے پر کھڑا کر دے گی۔ تارا کی آنکھیں ابل آئیں، اس کے چہرے پر خوف تھا، حیرت تھی، اور وہ مجھ کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے رحم کا طلبگار ہو، لیکن آدمی ڈھیٹ تھا۔ آپ مجھ پر کیا شک کر رہے ہیں جناب؟ اس نے پوچھا۔ مجھ کو 2 سوالوں کا صحیح جواب دے دو اور جاؤ، میں نے کہا۔ ایک یہ کہ یہ زخم کہاں اور کیسے آیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فیض کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی تھی کہ تم نے اس کی موت کی بات کی تھی؟ کام کرتے کوئی چیز لگ گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں وہ چیز دیکھوں گا، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ زخم کب آیا تھا؟ جواب دینے سے پہلے سوچ لو کہ کل شام تک تمہارے چہرے پر نہ پھوڑا تھا نہ زخم۔ یہ زخم رات کا ہے، اس رات کا جس رات فیض کو قتل کر کے اس کی لاش ریلوے لائن پر رکھی گئی تھی۔ بولو، جواب دو اور سوچ کر جھوٹ بولو۔ ہاں ہاں حضور، اس نے خوش آمدیوں کی طرح ہنستے ہوئے کہا۔ یہ شام کے بعد کی بات ہے، میں گھر میں کچھ ٹھوکا ٹھکائی کر رہا تھا کہ ایک موٹی کیل اڑ کر منہ پر لگ گئی۔ گھر میں اور کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے بیوی بچے؟ بیوی ہے، اس نے کہا، بچہ کوئی نہیں۔ میں باہر نکل گیا۔ میں تھانے میں موجود تھا اور تفتیش کر رہا تھا، اس واسطے جن ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کی مجھ کو ضرورت تھی وہ بھی جاگ رہے تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ دارا کی بیوی کو ساتھ لے آئے۔ پھر میں دارا کے پاس چلا گیا۔ فیض کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں تھی حضور، دارا نے کہا، وہ تو میرا دوست تھا۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ تم نے پہلے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا کہ پھوڑا ہے اور یہ پٹی 3-4 دنوں سے بندھی ہوئی ہے، میں نے پوچھا۔ اس کی زبان ہکلانے لگی اور اس نے ایسا جواب دیا جس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں اس سے بار بار یہی پوچھتا رہا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ اس نے مجھ کو کوئی ایسا جواب نہ دیا جو میری تسلی کر دیتا۔ اس سے کہلوا لینا کہ فیض کو اسی نے قتل کیا ہے میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میرے پاس منوانے کا دوسرا طریقہ بھی تھا، لیکن مشکل مسئلہ جرم ثابت کرنے کا تھا۔ مجھ کو موقع کے گواہ کی ضرورت تھی اور کئی پہلو ثابت کرنے کے واسطے شہادت مطلوب تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے تارا کو دوسرے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کیا
اور تھوڑی سی نیند کرنے کے واسطے اپنے گھر چلا گیا جو تھانے کے ساتھ ہی تھا۔ میں 8:30 بجے کے قریب پھر تھانے میں موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ دارا کو ڈاکٹر کے پاس اس مقصد کے ساتھ بھیجوں گا کہ اس کا خون لے کر ٹیسٹ کے لیے بھیج دے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ مقتول کے ہاتھ پر جو خون تھا وہ دارا کا ہی تھا یا کسی اور کا۔ میں نے یہ کام اس واسطے ملتوی کر دیا کہ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ تو پتہ چل جائے گا کہ خون کے یہ دونوں نمونے ایک جیسے ہیں، لیکن قانون اس کو شہادت کے طور پر تسلیم نہیں کرتا تھا۔ ایک گروپ کئی آدمیوں کے خون کا ہو سکتا ہے۔ مجھ کو امید تھی کہ میں تفتیش میں کامیاب ہو جاؤں گا، لہٰذا میں نے خون کا معائنہ ملتوی کر دیا۔ دارا کی بیوی تھانے میں آئی ہوئی تھی۔ وہ دارا کی طرح تنومند اور پہلوان تھی، رنگ سانولا اور نقش مردوں جیسے تھے۔ میں اس کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ دارا کو حوالات میں تو بند نہیں کیا تھا، اسے کانسٹیبلوں کی نگرانی میں رکھا ہوا تھا۔ مقتول کے 2 دوست بھی تھانے میں موجود تھے۔ میں نے ASI کو کہا کہ ان دونوں کو کھانا کھلا دیا جائے اور دارا کو پانی کے سوا کچھ نہ دیا جائے۔ میں ایک بار پھر واضح کر دیتا ہوں کہ دارا کے خلاف مجھ کو ابھی شک تھا، جو اس واسطے تھا کہ اس نے اپنے زخم کی بابت جھوٹ بولا تھا اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ 3-4 دنوں سے پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ بھی جھوٹ تھا۔ اس سے اس پر بڑا مضبوط شک تھا۔ اب مجھ کو دارا کی بیوی سے پوچھ گچھ کر کے دیکھنا تھا کہ میرا شک پکا ہے یا کچا۔ اب اس نے کیا کرتوت دکھائی ہے؟ دارا کی بیوی نے میرے بولنے سے پہلے ہی مجھ سے پوچھا، 2 سال کی پہلے کاٹ آیا ہے، اب کتنی کاٹے گا؟ میں نے اپنا سر پیٹ کر اپنی ماں کو کہا تھا کہ مجھ کو اس بدمعاش کے ساتھ نہ باندھو۔ میری ماں کہتی تھی کہ تمہیں اب قبولی کون کرے گا؟ اب دیکھ لو، میں گھر بیٹھی ہوتی ہوں اور یہ میرا قسم اس لوہارن کا قسم بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر میں بولنا پڑتا تو وہ بولتی ہی چلی جاتی۔ وہ اتنا سچ جو بولی اس میں اس نے تو 10 گالیاں بکی تھیں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت باتیں کی تھیں اور اس نے مجھ سے زیادہ باتیں کیں۔ اس سے مجھ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس عورت کے دل میں دارا کی نفرت بھری ہوئی ہے۔ اس کو وہ نام کا خامند تسلیم کرتی تھی، لیکن بڑی زبردست عورت تھی۔ ایک بار اس نے دارا کی بابت کہا تھا کہ وہ تم جیسے تھانے داروں سے نہیں ڈرتا، صرف مجھ سے ڈرتا ہے، لیکن اصل ڈھیٹ ہڈی ہے اس کی، اپنی کرتوت سے باز نہیں آتا۔ جس لوہارن کا اس نے ذکر کیا تھا وہ مقتول کی بیوی ہی تھی، لیکن یہ صرف الزام تھا۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اولیاء کے ساتھ دارا کی ناجائز دوستی ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دارا زیادہ وقت فیض مقتول کے گھر میں گزارتا ہے۔ میں اسے کچھ اور معلوم کرنا چاہتا تھا۔ مجھ کو ایک بات بتاؤ، میں نے اس عورت سے پوچھا، دارا کو یہ زخم جو اس کے گال پر ہے کیسے آیا تھا اور کب آیا تھا؟ باہر کسی سے لڑ کر آیا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ کل رات بہت دیر سے باہر سے آیا، میں سوئی ہوئی تھی، دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا، میری آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے منہ پر کپڑا رکھا ہوا تھا اور اس کی قمیض پر بھی خون تھا۔ میں اٹھی، نامراد آخر میرا خامد ہے۔ میں نے اس کے گال پر زخم دیکھا، کہتا تھا کہ اندھیرے میں ٹھوکر لگی اور گر پڑا، معلوم نہیں نیچے کوئی لوہے کا ٹکڑا پڑا تھا یا لکڑی تھی، منہ اس پر لگا اور اس نے زخمی کر دیا۔ میں نے اس کا زخم دھویا، گھر میں ایک مرہم رکھا ہوا تھا، اس میں ذرا سی ہلدی ملا کر زخم پر رکھی اور اوپر روئی رکھ کر پٹی باندھ دی۔ وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ دارا نے کیا کیا ہے۔ میں نے اس کو اصل بات نہ بتائی، میں نے صرف یہ نوٹ کر لیا کہ دارا اس رات زخمی ہو کر گھر آیا تھا جس رات فیض قتل ہوا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا اندازاً وقت لکھا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا، دارا تقریباً اسی وقت زخمی ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر دارا کی بیوی نے مجھ کو بتایا کہ اس نے دارا کی قمیض جس پر خون گرا تھا دھو ڈالی ہے۔ میں نے اس سے یہ معلوم کرنے کے لیے کچھ سوال پوچھے کہ مقتول کے ساتھ دارا کی کیا دشمنی تھی۔ اس عورت نے مقتول کی بیوی کو بدچلن کہنے کے سوا اور کوئی بات نہ کی۔ یہ شک میرے دل میں بھی آیا تھا
کہ اولیاء نے تارا کے ساتھ غلط قسم کی دوستی لگائی ہوئی ہوگی۔ یہ شک اس واسطے پکا ہوتا تھا کہ تارا کی بیوی کالے رنگ کی بھدی اور مردوں جیسے چہرے اور جسم کی عورت تھی، اور تارا اچھے جسم اور اچھے چہرے والا تھا اور اس کا رنگ بھی صاف تھا۔ ادھر اولیاء خوبصورت عورت بتائی گئی تھی اور اس کا خامد کالے رنگ کا مریل سا آدمی تھا۔ تارا کا قد کاٹ دیکھ کر مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ وہ مقتول کی لاش اٹھا کر دور تک لے جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں نے تارا کی بیوی کو تھانے میں ہی رہنے دیا، اس کو الگ بٹھا کر تارا کو بلوایا۔ اپنی بیوی کو تم نے تھانے میں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ وہ کہتی ہوگی کہ فیض کی بیوی کے ساتھ میری دوستی ہے۔ میں تو اس عورت سے تنگ آیا ہوا ہوں حضور، اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ طلاق لے لو اور میری جان چھوڑو، لیکن یہ چڑیل مجھ کو مارنے کو دوڑتی ہے، آپ اس کی کوئی بات نہ سنیں۔ پھر خود بتا دو اولیاء کہاں ہے؟ میں نے کہا، اور یہ بتا دو کہ فیض کا گلا اولیاء نے گھونٹا تھا یا تم نے؟ جناب عالی، اس نے رونے جیسی آواز بنا کر جواب دیا، نہ مجھ کو اولیاء کا کچھ پتہ ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ… پھر یہی بتا دو کہ یہ زخم کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو بتا چکا ہوں انسپکٹر صاحب، اس نے کہا۔ مجھ کو وہ جگہ دکھا دو جہاں تم گرے تھے اور منہ کسی لوہے یا لکڑی پر لگا تھا، میں نے کہا، اور یہ بھی بتا دو کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ گھر میں ٹھوکا ٹھاکی کرتے ہوئے تمہارے منہ پر کیل لگا ہے۔ تم نے جو دوسرے جھوٹ بولے ہیں ان کی بابت بھی بتا دو کہ کیوں بولے ہیں۔ میری تسلی کر دو اور چلے جاؤ۔ اس نے سر جھکا لیا۔ تارا، میں نے اس کا سر اپنے ہاتھ سے اوپر کر کے کہا، 1000 جھوٹ بولو نہیں بچ سکو گے، سیدھی بات کرو اور مجھ سے سیدھی بات سنو۔ اقبال جرم کر لو، رعایت مجھ سے لے لو، اولیاء کو خود ہی حاضر کر دو، میں اس کو برآمد نہیں کروں گا، اس کو اس کے گھر بھیج دو، میں کہوں گا کہ خود کہیں چلی گئی تھی، مجھ سے وعدہ لو کہ اقبال جرم کا انعام دوں گا۔ اس نے قسمیں کھانی شروع کر دیں۔ وہ بار بار کہتا تھا، میں فیض کی بیوی کو کہاں سے لاؤں؟ میں نے تو 6 دن ہوئے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ میں نے اس پر بہت وقت لگایا، اس کو ڈرایا اور دھمکایا اور اس کو لالچ بھی دیے، مگر وہ پتھر بن گیا۔ مجھ کو اب شک نہیں یقین تھا کہ فیض کو اس نے خود قتل کیا ہے اور اولیاء اسی کے پاس ہے۔ مجھ کو یہ یقین بھی ہو گیا کہ اولیاء پر زبردستی نہیں کی گئی، وہ فیض کے قتل میں شامل ہے اور اپنی مرضی سے روپوش ہے۔ مجھ کو ان کی اسکیم یہ معلوم ہوتی تھی کہ فیض کی موت کو خودکشی لکھا جائے گا، پھر اولیاء اور تارا اس شہر سے کہیں اور چلے جائیں گے یا یہیں رہ کر شادی کر لیں گے۔ مجھ کو یہ خیال بھی آتا تھا کہ اگر اسکیم یہ تھی تو اولیاء کو غائب ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال مجھ کو پریشان کرتا تھا۔ جب دیکھا کہ تارا پتھر بن گیا ہے تو میں نے اس کو اٹھایا اور حوالات میں لے جا کر بند کر دیا۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ تارا، میں نے اس کو کہا، اس وقت 11:15 بجے ہیں، میں تم کو پورے 12 گھنٹوں کی مہلت دیتا ہوں۔ رات 11 بجے میرے وعدے ختم ہو جائیں گے، میں رات 11 بجے تم سے ملوں گا۔ رات کے 11 بج گئے، میں اپنے گھر میں تھا، 1.5-2 گھنٹے سو لیا تھا، مجھ کو باقی رات جاگنا تھا۔ میں نے کرتا اور شلوار پہن رکھی تھی، میں انہی کپڑوں میں تھانے کو چلنے لگا تھا کہ ایک کانسٹیبل آیا، کہنے لگا کہ ایک عورت کسی کے حبس بیجا سے چھوٹ کر آئی ہے، کہتی ہے کہ میں فیض کی بیوی اولیاء ہوں، وہ بڑی بری حالت میں ہے، کہتی ہے کہ اس کو قید میں رکھنے والے ابھی پکڑے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کسی نے کوئی بات تو نہیں کی؟ نہ جی، کانسٹیبل نے جواب دیا، وہ تو روتی اور چیختی ہے۔ محرر نے مجھ کو آپ کی طرف دوڑا دیا ہے۔ میں دوڑ کر پہنچا۔ اس عورت کی تو مجھ کو ضرورت تھی، اس کو میرے دفتر میں بٹھایا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا، اس کا حلیہ اور خال بتا رہا تھا کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ اس حالت میں بھی یہ عورت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ فوراً پہنچیں، اس نے کہا، وہ نکل جائے گا، ذرا دیر نہ کریں، ذرا دیر نہ کریں۔ تم کون ہو؟ میں نے اس سے پوچھا اور اس کو بتایا کہ میں تھانے دار ہوں۔ مت ڈرو، مجھ کو جلدی جلدی بتاؤ ہوا کیا ہے؟
میں فیض لوہار کی بیوی ہوں، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ایک آج کی رات ہے، ایک رات گزر گئی ہے۔ اس سے پہلے والی رات کو میں گھر میں اکیلی سوئی ہوئی تھی۔ میرے گھر والے گھر نہیں تھا، وہ شام کے بعد ویسے ہی باہر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھلا رکھا تھا، مجھ کو کسی نے جگایا۔ میں سمجھی میرا گھر والا فیض ہے، لیکن میں اٹھ بیٹھی اور دیکھا وہ 3 آدمی تھے۔ ایک نے کہا کہ اونچی آواز نہ نکالنا، ہمارے ساتھ چل پڑو، نہیں تو ماری جاؤ گی۔ میں نے ان کی منتیں کیں۔ ایک نے چاقو کی نوک میرے سینے پر رکھ کر کہا کہ اٹھو۔ دوسرے 2 آدمیوں نے مجھ کو چرپائی سے اٹھا کر کھڑا کر دیا اور دھکیل دھکیل کر باہر لے گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ مجھ کو محلے میں سے گزاریں گے تو میں شور مچا دوں گی اور کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ کوئی اور نہ آیا تو چوکیدار تو ضرور آئے گا، لیکن وہ مجھ کو دوسری طرف لے گئے جدھر کوئی آبادی نہیں، کھیت ہیں اور ویران اونچا نیچا علاقہ ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی اور پھر کہنے لگی، پہلے آپ وہاں چلیں، وہ نکل جائے گا۔ میں چوکیدار کو کھڑا کر کے آئی ہوں۔ بازار کے دوسرے سرے پر ایک گودام ہے۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ یہ بہتر سمجھا کہ جو یہ کہہ رہی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ راستے میں بولتی جا رہی تھی اور بہت ہی تیز چل رہی تھی۔ میں نے اس کا بیان تو بعد میں لینا ہی تھا، اس واسطے میں اس کی باتیں توجہ سے نہیں سن رہا تھا۔ الیاں مجھ کو بازار کے اس حصے میں لے گئی جہاں آڑتیوں وغیرہ نے گودام بنائے ہوئے تھے۔ یہ پرانے زمانے کی بڑی کھلی دکانیں تھیں، ان کی لمبائی ان کی چوڑائی سے دگنی تھی۔ بازار کا یہ حصہ دن کو بے رونق رہتا تھا۔ الیاں ایسے ہی ایک گودام کے آگے رکی، وہاں بازار کا چوکیدار کھڑا تھا، وہ گورکھا تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں قصبوں میں رات کے لیے سرکاری چوکیدار ہوتے تھے، ان میں زیادہ تر گورکھے ہوتے تھے اور یہ قوم دیانتداری اور بہادری میں مشہور تھی۔ چوکیدار نے مجھ کو سلام کر کے کہا، اندر کوئی آدمی ہے؟ اس عورت نے مجھ کو یہاں کھڑا کیا تھا، میں نے باہر زنجیر چڑھا دی ہے۔ اندر سے مجھ کو کرانے کی آواز آئی۔ ایسے موقع پر اندھا دھند آگے جانا ٹھیک نہیں ہوتا، خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے حملہ ہوگا، گولی چلے گی یا کچھ اور گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ میں نے زنجیر اتار کر اور دروازہ کھولے بغیر آواز دی کہ اندر جو کوئی ہے باہر آ جائے۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اندر چلے جائیں آپ، الیاں نے کہا، وہ اکیلا ہے کون؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں کون ہے، الیاں نے جواب دیا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے ہاتھ سے ٹارچ لی اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ دکان جتنا چوڑا اور فولڈنگ تھا۔ میں نے اس کے صرف 2 فولڈ کھولے اور اندر چلا گیا۔ ٹارچ جلا کر دیکھا، یہ دیوار کی لکڑی کا گودام تھا۔ شیشم کے درختوں کے تنے بھی کٹے ہوئے پڑے تھے۔ گودام کے درمیان میں شہتیر اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے، یہ میرے قد جتنے اونچے تھے۔ دیواروں کے ساتھ بھی شہتیر تھے اور شیشم کے تنے بھی تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ درمیان والے شہتیروں کے انبار کے دوسری طرف سے آگے جائے۔ سامنے روشن دان تھا، اس میں سے چاندنی آ رہی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کانسٹیبلوں سے دوسری ٹارچ لے لی اور وہ آگے بڑھنے لگا۔ آگے شہتیروں کی ایک اور گلی شروع ہو گئی۔ وہاں پہنچے تو ایک نوجوان لڑکا درخت کے گول تنے پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ہاتھ اوپر کرو، میں نے کہا، سر سے اوپر کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر رکھی اور اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ الیاں دوڑ کر آگے ہو گئی اور فرش کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ ہے میرا دوپٹہ اور وہ دیکھو رسی پڑی ہوئی ہے، اس سے انہوں نے میرے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ میں نے الیاں کو پیچھے ہٹا دیا اور اس نوجوان سے پھر پوچھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں تھانے دار ہوں اور میرے ساتھ پولیس کی گارڈ ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکے کو چکر آ گیا اور اس نے دائیں طرف رکھے ہوئے شہتیروں کا سہارا لے لیا۔ یہ ہمارا اپنا گودام ہے، اس نے مری ہوئی آواز میں کہا اور اپنے باپ کا نام بتایا۔ وہ مسلمان تھا، آپ اسے شیخ صاحب کہہ لیں، صحیح نام نہ بتاؤں تو اچھا ہے۔ اس کی فرنیچر کی بہت بڑی دکان تھی اور اس کا عمارتی لکڑی کا بھی کاروبار تھا اور یہ لڑکا اس کا بیٹا تھا۔ میں نے الیاں سے ابھی پورا بیان نہیں لیا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تھانے سے یہاں تک پہنچتے الیاں نے مجھ کو بتا دیا تھا
کہ اس گودام میں کس طرح اسے لایا گیا اور یہاں 2 راتیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا تھا۔ لڑکے سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ ایک کانسٹیبل کو گھر معلوم تھا۔ شیخ صاحب کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ میں نے اس کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ شیخ صاحب کو ذیلدار اور نمبردار کو جگہ کر لے آئے۔ اس دور میں قصبوں میں بھی نمبردار ہوتے تھے۔ یہ سنتے ہی شیخ صاحب کا بیٹا ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، خدا کے واسطے میرے والد صاحب کو نہ بلائیں، مجھ پر آپ جو جرمانہ کریں گے وہ میں ادا کر دوں گا۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ الیاں میرے پاس کھڑی واہی تباہی پک رہی تھی۔ میں نے اس کو چپ کرایا تو اس نے مجھ کو کہا کہ میں اس کے خاوند کو بلا دوں، وہ اس کے لیے بہت پریشان ہوگا۔ یہ سن کر مجھ کو بہت افسوس ہوا۔ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا خاوند قتل ہو کر دفن بھی ہو چکا ہے۔ میں نے ابھی اس کو بتانا بہتر نہ سمجھا۔ اس کو تسلی دی کہ اس کے خاوند کو ضرور بلائیں گے۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ میں یہاں سے دور تھا، غور کے چوکیدار نے جواب دیا۔ مجھ کو کسی عورت کی چیخیں سنائی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی ہے تو ادھر آؤ۔ میں دوڑا ہوا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اندر ایک آدمی ہے۔ ان لوگوں نے مجھ کو اندر بند کیا ہوا تھا اور مجھ کو خراب کرتے تھے۔ اندر ایک آدمی ہے، میں نے اس کو مار کر گرا دیا ہے، تم اس کو پکڑ کر تھانے لے جاؤ۔ یہ عورت رو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ گودام کا تالا کھلا ہوا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے تالا لگا ہوا دیکھا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ روشن دان سے چاندنی آ رہی تھی۔ میرے پاس ٹارچ بھی ہے۔ اس کی روشنی میں دیکھا ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ میں دروازہ بند کر کے باہر ٹھہروں گا، تم تھانے چلی جاؤ۔ یہ تھانے چلی گئی اور آپ کو ساتھ لے آئی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو شیخ صاحب کے بیٹے پر کھڑا کیا اور اسے کہا کہ اس کو کھڑا نہ ہونے دے اور ادھر ادھر خاک نہ مارے۔ میں گودام سے باہر آ گیا۔ 10 منٹ بعد شیخ صاحب اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ دوڑتے آئے۔ شیخ صاحب گھبرایا ہوا مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ ذیلدار اور نمبردار کو آ لینے دو۔ شیخ صاحب کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ شیخ صاحب، میں نے اس سے پوچھا، آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ 2 ہیں، اس نے جواب دیا۔ ایک یہ ہے اور دوسرا۔ اس نے ذرا سا چپ رہ کر اپنے بیٹے سے پوچھا، بھولا کہاں ہے؟ گھر ہوگا جی۔ کیوں بھائی؟ میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا، تمہارا دوسرا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ گھر پر ہی ہوگا، شیخ صاحب نے کہا، سویا ہوا ہوگا۔ آپ کو معلوم نہیں شیخ صاحب؟ میں نے کہا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں، یہی دکھانے کے لیے آپ کو آدھی رات کے وقت تکلیف دی ہے۔ ذیلدار اور نمبردار دوڑے آ رہے تھے۔ میں ان سب کو گودام کے اندر لے گیا۔ ٹارچوں کی روشنی میں شیخ صاحب نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا۔ اس سے بڑے رعب سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ یہ سوال میں پوچھوں گا شیخ صاحب، میں نے کہا، اور اس کے بیٹے کو کہا، کھڑے ہو جاؤ اور اس عورت کا دوپٹہ اٹھا کر میرے سامنے رکھ دو۔ اس نے دوپٹہ جو نیچے پڑا تھا اٹھا کر میرے قدموں میں رکھ دیا۔ مجھ کو الیا کی جوتی بھی وہاں پڑی نظر آ گئی۔ میں نے لڑکے کو، جس کے باپ بھولا کہتا تھا، کہا کہ وہ اس عورت کی جوتیاں بھی میرے آگے رکھ دے۔ اس نے جوتی کا جوڑا اٹھا کر میرے آگے رکھ دیا۔ وہ جگہ جہاں بھولا کھڑا تھا تنگ تھی، یہ گودام کا حصہ تھی۔ فرش پر بوریاں بچھی ہوئی تھیں۔ مجھ کو ایک اور چیز صاف نظر آ رہی تھی، یہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ میں نے بھولے کو کہا کہ اس عورت کی چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھا کر میرے آگے رکھ دے۔ اس نے سدائے ہوئے بندر کی طرح چوڑیوں کے 4-5 ٹکڑے چن کر میرے قدموں میں دوپٹے اور جوتیوں کے پاس رکھ دیے۔ میں نے الیا کو کہا کہ آگے آ کر اپنی کلائیاں سب کو دکھائے۔ اس نے کلائیاں آگے کیں۔ میں نے ان پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ کلائیوں پر رسی کے بندھنے کے نشان صاف تھے۔ رسی اتنی سخت باندھی گئی تھی کہ کلائیوں پر لالی آ گئی تھی۔ بھولے بادشاہ، میں نے شیخ صاحب کے لڑکے سے کہا، وہ رسی دے دو جس سے تم نے اس کے ہاتھ باندھے تھے۔ اس نے تقریباً 1 گز لمبی رسی فرش سے اٹھا کر میرے آگے رکھ دی۔ انہوں نے یہاں لا کر میرے پاؤں بھی باندھ دیے تھے، الیا نے کہا۔
میں آپ کو وہ رسی بھی دکھاتی ہوں۔ وہ رسی بھی لا کر یہاں رکھ دے لڑکے، میں نے بھولے سے کہا۔ اس نے وہ رسی بھی میرے آگے رکھ دی۔ وہ 17-18 سال کا لڑکا تھا۔ وہ اتنا زیادہ خوف زدہ تھا کہ خوف نے اس کو ہپنوٹائز کر لیا تھا۔ اس کے دماغ پر میرا قبضہ ہو گیا تھا۔ بولے، میں نے اس سے کہا، اپنی زبان سے بتاؤ کہ یہ چیزیں جو تم نے میرے حوالے کی ہیں یہ کس کی ہیں؟ یہ چیزیں اس عورت کی ہیں، اس نے تپی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا یہ عورت یہاں تھی اور یہاں سے باہر نکلی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا کہ یہیں تھی۔ منہ سے بول بھولے، میں نے کہا۔ جوان آدمی ڈرا نہیں کرتے، منہ سے بولو۔ یہ عورت یہاں تھی، اس نے کہا۔ شیخ صاحب شور شرابہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ اس کا شور شرابہ بیکار ہے، اب وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے عدالت میں جا کر کہہ لے۔ میں نے ٹارچوں کی روشنی میں کاغذات تیار کیے اور ذیلدار اور نمبردار کے دستخط کرائے۔ بھولے کو میں نے ہتھ کڑی لگائی جو ہمارے پاس تھی۔ میں نے ذیلدار اور نمبردار سے کہا کہ وہ گھروں کو جا سکتے ہیں۔ شیخ صاحب اور اس کے بیٹے کو میں نے کچھ نہ کہا، وہ ہمارے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ گودام کو میں نے تالا لگوا کر چابی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ یہ تالا اندر کہیں رکھا ہوا تھا۔ میں نے بھولے سے کہا تھا کہ تالا مجھ کو دے دے۔ الیا مجھ سے 3-4 بار کہہ چکی تھی کہ میں اس کے خامند کو بلا دوں، میں اس کو ٹالتا رہا تھا۔ تھانے جا کر میں نے بھولے کو برآمدے میں بٹھا دیا اور الیا کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ اس کو بٹھا کر بتایا کہ اس کا خامند قتل ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کی حالت کیا ہوئی۔ نہیں، اس نے سر بڑے زور زور سے ہلا کر کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، فیض قتل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کیوں کہا ہے کہ وہ قتل ہو گیا ہے؟ الیا، میں نے کہا، فیض قتل ہو کر دفن بھی ہو چکا ہے۔ اس نے بڑے زور سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر مارے اور ایسے چیخی کہ میرا دل دہل گیا۔ وہ روتی اور چیختی تھی۔ میں نے اس کو چپ نہ کرایا۔ وہ اچانک چپ ہو گئی۔ میں جانتی ہوں اس کو کس نے قتل کیا ہے، الیا نے کہا۔ تارا، تارا، تارا کے سوا اس کو کون قتل کر سکتا ہے؟ اس نے پھر اپنے سر پر ہاتھ مارے اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کتنی زیادہ روئی اور کس طرح روئی اور میں نے اس کو کس طرح بہلایا۔ اس نے تو مجھ کو بھی رلا دیا تھا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنے خاوند کو قتل کیا یا کرایا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ اب وہ اپنا پورا بیان دے۔ اس کے بیان کو میں اپنے لفظوں میں سناؤں گا۔ اس کے لفظوں میں جو بیان تھا وہ بہت لمبا ہے۔ میں ساتھ ساتھ سوال کرتا جاتا تھا کہ ہر بات واضح ہوتی جائے۔ اس کو جس طرح اغوا کیا گیا وہ پہلے ہی مجھے سنا چکی تھی۔ 3 آدمی اس کو قتل کی دھمکی دے کر گھر سے لے گئے تھے۔ اس کا گھر آبادی کا آخری گھر تھا، ساتھ ہی کچھ کھیت تھے، کھڈ بھی تھے، قبرستان تھا اور اونچی نیچی زمین تھی۔ وہاں جا کر ان آدمیوں نے الیا کی آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا۔ اس نے ان کی بہت منت سماجت کی۔ ہم تم کو قتل کرنے کے واسطے نہیں لے جا رہے، ایک نے اس کو کہا۔ ہم تم سے 2800 روپے پورا کریں گے، پھر تم کو چھوڑ دیں گے۔ کیسا 2800 روپیہ؟ الیا نے پوچھا۔ وہ 2800 روپیہ جو تمہارے خامند نے ہمارے گھر سے چوری کیا تھا، اس کو جواب ملا۔ تارا سے پوچھ لینا، تمہارے خامند نے رقم واپس کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ الیا نے ان کو کہا کہ یہ رقم وہ تھوڑی تھوڑی کر کے واپس کر دے گی۔ ایک آدمی نے اس کو کہا کہ تم لوگ اتنی رقم کھا اڑا سکتے ہو، کما نہیں سکتے، تم غم نہ کرو، ہم تم کو 3 یا 4 راتیں اپنے پاس رکھیں گے، پھر ہم رقم نہیں مانگیں گے، تم کو آزاد کر دیں گے۔ انہوں نے الیا کو یہ بھی کہا کہ خاموشی کے ساتھ چلی چلو، جہاں آواز نکالو گی وہاں تمہارے پیٹ میں چاقو داخل ہو جائے گا اور تم ابھی زندہ ہوگی تو تم کو پھینک کر ہم چلے جائیں گے، پھر تم کو گیدڑ اور سانپ کھائیں گے۔ 3 آدمیوں میں اکیلی عورت کیا کر سکتی تھی؟ اس کی آنکھوں پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں آگے جا کر دیکھتا ہوں کہ چوکیدار کہاں ہے، اگر کہیں قریب ہوا تو میں اس کو گپ شپ میں لگا کر پرے لے جاؤں گا، وہ تم کو پہچان لے گا۔ اس کے ساتھی نے کہا۔
میں نے کسی چوکیدار کی کبھی شکل نہیں دیکھی، دوسرے نے کہا۔ مجھے نہیں پہچانے گا۔ وہ آدمی چلا گیا۔ علیا کے پاؤں کے نیچے اب ہموار زمین تھی۔ چوکیدار کا ذکر ہوا تو علیا کو یقین ہو گیا کہ وہ شہر میں ہی ہیں۔ شہر خاموش تھا۔ یہ لوگ تھوڑا وقت رکے رہے، پھر چل پڑے۔ تھوڑی دور جا کر وہ رکے۔ علیا کو تالا کھلنے اور پھر دروازہ کھلنے کی آوازیں سنائی تھیں۔ اس کو اندر لے گئے اور اس کی آنکھیں کھول دی گئیں۔ اوپر ایک روشن دان تھا، اس میں سے چاندنی آ رہی تھی۔ 3 آدمیوں نے باری باری علیا کو بے آبرو کیا، پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے اور ایک کپڑا اس کے منہ پر باندھ دیا۔ وہ تینوں چلے گئے۔ علیا کی جو حالت ہوئی وہ اس نے میرے آگے بیان کی۔ آپ اس حالت کو اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں۔ صبح بھی اندھیرا تھا جب ایک آدمی آیا۔ اس نے علیا کے منہ سے کپڑا کھولا اور اپنے ہاتھ سے اس کو دودھ پلایا۔ علیا بہت روئی اور بہت منتیں کیں۔ اس آدمی نے اس کو کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے اس کے پاؤں کھولے اور اس پر مجرمانہ حملہ کر کے اور اس کے پاؤں پھر رسی سے باندھ کر چلا گیا۔ وہ اس کے منہ پر بھی کپڑا باندھ گیا تھا۔ علیا سارے دن وہیں پڑی رہی۔ اگلے رات کو پھر ان تینوں آدمیوں نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اس کا اگلا دن اسی طرح گزرا کہ اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کو غشی آ گئی ہے یا نیند۔ پھر یہ رات آئی جب وہ تھانے میں پہنچی تھی۔ اس رات یوں ہوا کہ 3 آدمیوں کے بجائے یہ لڑکا اکیلا رہ گیا۔ علیا نے اس سے منت کر کے کہا کہ تھوڑے سے وقت کے لیے میرے ہاتھ کھول دو۔ پاؤں تو لڑکے نے پہلے ہی کھول دیے تھے۔ لڑکے نے اس کی باتوں میں آ کر اس کے ہاتھ بھی کھول دیے۔ میں آپ کو وہ باتیں نہیں سنا رہا جو علیا نے اس لڑکے کو کہہ کر منوایا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ کھول دے۔ یہ باتیں لمبی بھی ہیں اور ان میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو سنانے والی نہیں۔ روشن دان سے چاند کی اتنی سی روشنی آ رہی تھی جیسے یہ لڑکا اس کو دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ علیا بڑے پیارے لہجے میں یہ کہہ کر اٹھی کہ ذرا ہاتھ پاؤں سیدھے کر لوں۔ اس نے اٹھ کر انگڑائی لی۔ لڑکا بھی اٹھا۔ علیا نے مجھ کو بتایا کہ لڑکا اس طرح کھڑا تھا کہ اس کی ٹانگیں کھلی ہوئی تھیں، یعنی اس کے دونوں پاؤں کے درمیان 1.5-2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ علیا نے پوری طاقت سے لڑکے کی دونوں ٹانگوں کے درمیان کک ماری۔ لڑکے کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کی طرف جھکا لیے اور وہ آگے کو دوہرا ہو گیا۔ علیا نے دن کے وقت لکڑی کا ایک ٹکڑا دیکھا تھا جو کم و بیش 3 انچ موٹا اور 2.5 فٹ لمبا تھا۔ اس نے وہ ٹکڑا اٹھا لیا۔ لڑکا اتنا آگے جھک گیا تھا کہ اس کے گھٹنے فرش کے ساتھ جا لگے۔ اس کا سر نیچے تھا۔ علیا نے لکڑی کا یہ وزنی ٹکڑا اٹھایا اور اس کا سرا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سر کے اوپر اٹھا کر بڑے زور سے لڑکے کے سر پر مارا۔ ظاہر ہے یہ لڑکے کے سر کے پچھلے حصے پر لگا تھا۔ اس کا سر نیچے تھا۔ اب لڑکے کا ہوش میں رہنا ناممکن تھا۔ سر کے پچھلے حصے پر ہلکی سی ضرب بھی انسان کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ لڑکا ایک طرف کو لڑک گیا۔ علیا دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازے کی اندر والی زنجیر چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے زنجیر کھولی اور باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اس نے شور مچایا تو چوکیدار دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے چوکیدار کو بتایا کہ اندر ایک آدمی ہے۔ میں نے آپ کو چوکیدار کا بیان پہلے ہی سنا دیا ہے۔ میں جب علیا کے ساتھ گودام میں پہنچا تھا اس وقت لڑکا ہوش میں آ چکا تھا۔ علیا نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ 1 سال گزرا۔ اس کے محلے میں 2 آدمیوں کی لڑائی ہو گئی تھی جو اس نے دیکھی تھی۔ ایک آدمی نے دوسرے کو ٹانگوں کے درمیان ٹھڈا مارا تھا اور وہ ٹانگوں کے درمیان دونوں ہاتھ رکھ کر گر پڑا تھا تو اس کو وہ آدمی یاد آ گئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ اس کے خاوند کو دارا نے ہی قتل کیا ہے۔ دارا جب جیل سے آیا تو مجھ کو پتہ چلا کہ فیض کے ساتھ اس کی کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، علیا نے بتایا۔ میں نے فیض سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے۔ ایک روز دارا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فیض سے کہو کہ میری رقم دے دے، نہیں تو تم دونوں پچھتاؤ گے۔ میں نے پوچھا کہ کیسی رقم؟ اس نے کہا کہ ہم نے اکٹھے چوری کی تھی۔ رقم فیض کے پاس تھی۔ وہ نکل آیا اور میں پکڑا گیا، لیکن فیض کو میں نے نہیں پکڑوایا۔ میں نے اس سے کہا کہ فیض تو چوری کرنے والا آدمی نہیں۔ مجھ کو یاد ہے کہ وہ بہت ساری رقم لایا تھا اور یہ اس نے جوئے میں جیتی تھی۔
تارا نے مجھ کو دھمکی دی کہ وہ بڑا خوفناک انتقام لے گا۔ اولیا کے بیان کے بعد میں نے اس کو ایک کمرے میں لے جا کے چرپائی پر لٹا دیا اور ایک کانسٹیبل کو اپنے گھر بھیجا کہ وہاں جتنا دودھ رکھا ہوا ہے لے آئے اور اولیا کو پلائے۔ شیخ صاحب کا لڑکا ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا برآمدے میں بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا تو وہاں مجھ کو گولے کی طرح ابھار محسوس ہوا۔ وہاں سے خون نہیں نکلا تھا۔ اس کا باپ شیخ صاحب باہر کھڑا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور میری ٹھوڑی چھو کر میرے آگے کھڑا ہو گیا۔ شہر میں میری بڑی عزت ہے، اس نے کہا۔ رات کا وقت ہے، ابھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ میری عزت رکھ لیں اور حکم کریں کیا پیش کروں، فوراً آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ آپ صرف یہ کام کریں کہ لڑکے کو سمجھا دیں کہ مجھ کو سچی بات بتا دے۔ میں نے شیخ صاحب کے ساتھ استادی کھیلی، پھر میں اس کے مطابق بچت کی صورت پیدا کروں گا۔ سنا ہے کہ یہ عورت کسی لوہار کی بیوی ہے، شیخ صاحب نے کہا۔ اسے بھی کچھ رقم دے دیں گے۔ ہاں شیخ صاحب، میں نے کہا، غریب عورت ہے، اسے کچھ دے ہی دینا۔ شیخ صاحب نے اپنے لڑکے کو معمولی سی قسم کی گالی دے کر کہا، تھانے دار صاحب کو سب معاملہ بالکل سچ سچ بتا دینا، یہ چھوڑ دیں گے، میں نے بات کر لی ہے۔ میں نے شیخ صاحب کو کہا کہ وہ برآمدے سے نکل کر ذرا دور چلے جائیں۔ لڑکے کو میں اندر لے آیا اور بٹھا لیا۔ میں تمہاری ہتھکڑی ابھی کھول دوں گا، میں نے اس سے کہا۔ مجھ کو یہ بتا دو کہ تمہارے ساتھ اور کون کون تھا۔ میں نے تمہارے ابا جی کے ساتھ بات کر لی ہے۔ آپ ساری بات ابا جی کو نہ بتانا، اس نے کہا۔ میں آپ کو صحیح صحیح بات بتا دوں گا۔ ان کو تو میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا۔ یہ غریب سی عورت ہے، اس کو تمہارے ابا جی کچھ پیسے دے دیں گے اور اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ اب بتاؤ تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ ایک تو میرا بڑا بھائی تھا، اس نے کہا، اور ایک میرا دوست تھا۔ میں نے اس کے دوست کا نام اور گھر وغیرہ پوچھ لیا۔ اس کا بڑا بھائی اپنے باپ کے ساتھ تھانے میں موجود تھا۔ وہ اپنے باپ کے ڈر سے وہاں کھڑا ہوا تھا، ورنہ وہ بھاگ جاتا۔ اس کے دماغ پر یہ خطرہ سوار ہوگا کہ اس کا چھوٹا بھائی پکڑا گیا ہے اور وہ اس کی نشاندہی کر دے گا۔ میں اٹھ کر اپنے دفتر کے دروازے میں جا کھڑا ہوا اور ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اس لڑکے کے ہاتھوں سے ہتھکڑی اتار دو۔ میں نے اس کے کان میں کہا کہ اس کے پاس موجود رہنا۔ کانسٹیبل نے ہتھکڑی کھول دی۔ میں نے یہ کام لڑکے کو خوش کرنے کے واسطے کیا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ سلسلہ کیا ہے اور یہ معمہ کیا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ شیخ صاحب اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ وہ کھڑا ہے، اس کے بڑے بیٹے کو بلا کر اندر باریک میں بٹھا لو، اس کو پھر باہر نہ نکلنے دینا۔ میں نے اس کو اس آدمی کا نام، اس کے باپ کا نام اور گھر کا پتہ بتایا جس کی نشاندہی شیخ صاحب کے چھوٹے بیٹے نے کی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اس کو گھر سے لے آؤ۔ رات گزر گئی تھی، صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ میں اپنے دفتر میں شیخ صاحب کے چھوٹے بیٹے کے پاس جا بیٹھا۔ وہ اب خوش تھا، اس کو پوری امید تھی کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ ریاض بھائی، میں نے اس کو دوستی والے پیار سے کہا، مجھ کو ساری بات بالکل صحیح بتانا، نہیں تو میں تم کو چھوڑ نہیں سکوں گا۔ مجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل واقعہ کس طرح ہوا تھا، تاکہ میں دیکھوں کہ کون سی بات پر کس طرح پردہ ڈالوں۔ میں نے ایسے لہجے میں بات کی جیسے میں مجبور اور محتاج ہوں اور اس کے باپ نے مجھ کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اس نے کچھ جھجک کر اور کچھ شرما کر اپنے جرم کی کہانی سنا ڈالی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے 17-18 برس کی عمر کے اس نوجوان کو احساس تک نہیں کہ اس نے کتنا سنگین اور گھناؤنا جرم کیا ہے۔ میں اس کا اقبال جرم اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں۔ دارا کو چوری میں 2 سال سزائے قید ملی تھی۔ اس نے چوری کی یہ واردات کسی شیخ صاحب کے گھر کی تھی۔ دارا نے شیخ صاحب کی بیٹی کے زیورات چوری کیے۔ یہ کسی ٹرنک میں نہیں تھے، بلکہ سنگار میز کی دراز میں رکھے ہوئے تھے۔ سنگار میز کے قریب دیوار میں ایک الماری تھی۔ اس میں 2800 روپے نوٹوں کی شکل میں چمڑے کے ایک بٹوے میں رکھے ہوئے تھے۔ الماری کو معمولی سا تالا لگا ہوا تھا۔ واردات کی رات گھر والوں کی آنکھ کسی آواز پر کھل گئی۔ سنگار میز اور الماری والا کمرہ کھلا تھا۔ شیخ صاحب اور اس کے دونوں بیٹے دوڑے آئے۔
دارا جس راستے سے اندر اترا تھا اسی طرف سے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس کو پکڑ لیا گیا۔ یہ 3 آدمی تھے۔ انہوں نے دارا کو قابو کر لیا۔ زیورات اس کی جیب سے برآمد ہوئے۔ چوکیدار کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ کمرے میں جا کر دیکھا، الماری کا تالا ٹوٹا ہوا اور الماری کھلی ہوئی تھی۔ اندر دیکھا تو بٹوا غائب تھا۔ دارا کہتا تھا کہ اس نے بٹوا نہیں نکالا، اس نے صرف زیورات نکالے ہیں۔ اس کی تلاشی لی گئی مگر ایک بڑے چاقو کے سوا کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ شیخ صاحب اور اس کے بیٹوں کو شک تھا کہ دارا کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جو اس سے پہلے دیوار پر چڑھ گیا تھا۔ انہوں نے سایہ سا دیکھا تھا۔ دارا کہتا تھا کہ وہ اکیلا تھا، رقم کوئی اور لے گیا ہوگا۔ دارا کو پولیس کے حوالے کیا گیا۔ شیخ صاحب نے تھانے میں اپنا نقصان زیورات کے علاوہ 2800 روپیہ لکھوایا۔ زیورات موقع پر ہی برآمد ہو گئے تھے۔ رقم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ دارا رقم سے صاف لا تعلقی بتاتا رہا۔ اس وقت اس تھانے کا SHO ایک ہندو تھا۔ اس نے دارا پر بہت تشدد کیا لیکن دارا اپنے انکار پر قائم رہا۔ وہ موقع پر مال مسروقہ سمیت پکڑا گیا تھا۔ مقدمہ بڑا آسان تھا۔ اس کو 2 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ شیخ صاحب کے چھوٹے بیٹے ریاض نے مجھ کو بیان دیتے ہوئے بتایا کہ 2800 روپیہ ان کے لیے معمہ بنا رہا۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ دارا کے ساتھ ایک آدمی اور تھا جو رقم لے کر دارا سے پہلے نکل گیا تھا۔ دارا سزا کاٹ کر آ گیا۔ فیض کے قتل سے 8-10 روز پہلے دارا شیخ صاحب کے بڑے بیٹے کو ملا اور اس کو بتایا کہ وہ کوشش اور ہمت کرے تو اس کو 2800 روپیہ واپس مل سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت کا 2800 روپیہ آج کے 25,000 روپے کے برابر تھا۔ رقم فیض لوہال لے گیا تھا۔ دارا نے شیخ صاحب کے بڑے بیٹے کو بتایا، تمہارے گھر میں ہم دونوں اکٹھے داخل ہوئے تھے۔ تمہارا جو نوکر بعد میں نوکری چھوڑ کر چلا گیا تھا اس نے گھر بیدی کا کام کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ تمہاری بہن زیور کہاں رکھتی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ شیخ صاحب نے سنگار میز کے ساتھ والی الماری میں بٹوے میں خاصی رقم رکھی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ تالا کس قسم کا ہے۔ مکان میں اترنے کا راستہ بھی اسی نے بتایا تھا۔ پہلے ہم نے ایک مضبوط اور باریک تار سے الماری کا تالا کھولا، ماچس جلا کر دیکھا، بٹوا سامنے پڑا تھا۔ فیض نے بٹوا اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پھر میں سنگار میز کی دراز میں سے زیورات نکالنے لگا۔ فیض نے مجھ سے کہا کہ وہ نکل جاتا ہے اور وہ باہر میرا انتظار کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں اکٹھے پکڑے جائیں۔ میں نے اس کو کہا کہ تم نکلو، میں آتا ہوں۔ وہ نکل گیا اور میں زیورات جیب میں ڈال کر کمرے سے نکلنے لگا تو اندھیرے میں کرسی کو میری ٹھوکر لگ گئی۔ کرسی پر شاید کوئی برتن رکھا ہوا تھا، وہ فرش پر گرا اور بڑی زوردار آواز پیدا ہوئی۔ میں تمہارے برچی خانے کے ساتھ والی دیوار پر چڑھ رہا تھا کہ تم لوگوں نے پکڑ لیا۔ میں نے نہ بتایا کہ رقم کون لے گیا ہے۔ اب کیوں بتا رہے ہو؟ ریاض کے بڑے بھائی نے پوچھا۔ میں نے برے کاموں سے توبہ کر لی ہے، دارا نے کہا۔ اب میں شریفوں کی طرح رہوں گا۔ زیورات تم کو واپس مل گئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری رقم بھی تم کو مل جائے۔ میں جیل سے واپس آیا تو فیض نے مجھ کو آدھی رقم دے کر کہا کہ یہ تمہارا حصہ ہے جو میرے پاس امانت تھا۔ میں نے اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا اور اس سے کہا کہ وہ رقم مالکوں کو واپس کر دے۔ اس نے نہ صرف یہ کہ رقم تم کو واپس کرنے سے انکار کر دیا بلکہ تم لوگوں کو بہت بری گالیاں دیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ شیخوں کو کہنا کہ ہمت ہے تو مجھ سے رقم لے لو۔ ریاض نے مجھ کو بتایا کہ اس کے بھائی نے اس کو یہ بات بتائی۔ دونوں بھائیوں نے اپنے باپ کو نہ بتایا۔ وہ فیض کی دکان پر گئے اور اس سے رقم کا مطالبہ کیا۔ فیض نے کہا کہ دارا مجھ کو بدنام کرتا ہے، میں چور نہیں، محنت مزدوری کر کے کھاتا ہوں۔ ان بھائیوں نے اس سے کہا کہ وہ ساری رقم اکٹھی نہ دے، تھوڑی تھوڑی کر کے دے دے۔ فیض نے یہ اقبال کیا ہی نہیں کہ وہ بھی دارا کے ساتھ ان کے گھر میں چوری کی واردات کرنے گیا تھا۔ دوسرے دن دونوں بھائی پھر فیض کے پاس چلے گئے۔ اب ان کے ساتھ ریاض کا ایک دوست بھی تھا جو غنڈہ گردی کا شوقین تھا۔
وہ بھی ان بھائیوں کی طرح امیر ماں باپ کا بیٹا تھا۔ ان تینوں نے فیض کو دھمکیاں دیں۔ فیض نے دھمکیوں کے جواب میں لوہے کی سلاخ اٹھا لی اور تینوں کو دکان سے نکال دیا۔ دونوں بھائی اور ان کا دوست اسکیمیں بنانے لگے کہ فیض سے رقم تو نہیں ملے گی، اس سے انتقام کس طرح لیا جائے۔ تارا ان کو فیض کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ ایک روز اس نے ان تینوں کو بتایا کہ فیض کی بیوی بڑی خوبصورت اور جوان عورت ہے۔ شیخ صاحب تو اپنے آپ کو عزت دار کہتا تھا، لیکن اس کے بیٹے اچھے اخلاق والے نہیں تھے۔ میں نے بعد میں ان کی بابت معلوم کیا تھا، یہ اچھے اخلاق کے آدمی نہیں تھے، ان کے دماغوں کو پیسہ چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے اسکیم یہ بنائی کہ فیض کی بیوی کو گھر سے اٹھا کر گودام میں رکھا جائے اور کہا جائے کہ رقم نکالو اور بیوی لو۔ وہ رات آئی کہ ان میں سے کسی نے فیض کو تارا کے ساتھ کہیں جاتے دیکھا۔ ان کا پیچھا کیا تو وہ دونوں قصبے سے باہر نکل گئے۔ اس شخص نے باقی ساتھیوں کو بتایا کہ فیض کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ تینوں اپنے گھر والوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر فیض کے گھر چلے گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا جو اولیا نے فیض کے لیے کھلا رکھا تھا۔ تینوں نے اولیا کو بالکل اسی طرح اغوا کیا جس طرح اولیا نے مجھ کو سنایا تھا۔ 2 راتیں تینوں سے خراب کرتے رہے۔ تیسری رات ریاض اکیلا گیا اور اولیا ان کی باتوں میں آ کر اس کی رسیاں کھول دیں۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ فیض سے کہیں گے کہ رقم تو اور بیوی لو، لیکن صبح ان کو پتہ چلا کہ فیض قتل ہو گیا ہے۔ ان کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اولیا کا کیا کریں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اولیا کو کہیں گے کہ وہ گھر چلی جائے اور منہ بند رکھے، ورنہ اس کو قتل کر دیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اس کو 1 رات اور رکھ کر پھر چھوڑ دیں گے۔ میں نے ریاض کو پھر ہتھکڑی لگوا دی اور اس کو اپنے دفتر سے باہر بٹھا دیا۔ حوالات میں اس واسطے بند نہ کیا کہ وہاں تارا بند تھا۔ ان کو اکٹھا کرنا ابھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے ریاض کے بڑے بھائی کو بلوایا اور اس کو بھی یہی کہا کہ اس کے بھائی کو چھوڑنا ہے، اس واسطے وہ بیان دے دے۔ وہ بھی میرے جال میں آ گیا۔ اس نے وہی بیان دیا جو اس کے چھوٹے بھائی نے دیا تھا۔ ان کا دوست کبھی کا آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھ کو تھوڑا سا پریشان کیا، پھر اقبالی بیان دے دیا جو دونوں بھائیوں کے بیان سے ملتا تھا۔ میں حیران تھا کہ فیض کو قتل کس نے کیا۔ مجھ کو شہادت تارا کے خلاف ملی تھی۔ مقتول کی بیوی کو اس نے دھمکی دی تھی، ریاض وغیرہ کو مقتول کے خلاف بھڑکایا، اور سب سے بڑی شہادت یہ کہ قتل کی رات اسے مقتول کے ساتھ قصبے سے باہر اسی طرف جاتے دیکھا گیا جدھر سے مقتول کی لاش ملی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے گال کا زخم اور زخم کی بابت جھوٹ بڑی ہی مضبوط شہادت تھی۔ میں نے تارا کو حوالات میں سے نکلوایا اور اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ اب مجھ کو اس کے اقبالی بیان کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ اولیا کو برآمد کر لیا گیا ہے اور اس کو اغوا کرنے والوں نے گرفتار ہو کر بیانات دے دیے ہیں۔ میں نے کچھ جھوٹ بھی بولے۔ تارا اتنا کچا آدمی نہیں تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ جس جرم کا اس کو اقبالی بیان دینے کو کہا جا رہا ہے اس کی سزا موت ہے یا عمر قید۔ بہت ساری جھک کے بعد وہ سودا کرنے پر آ گیا۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ فیض کو اسی نے قتل کیا ہے۔ اس نے شیخوں کے گھر چوری کی واردات ویسے ہی سنائی جیسے ریاض اور اس کا بھائی سنا چکے تھے۔ گھر بھیدی کی وجہ سے اس کے واسطے یہ واردات آسان تھی۔ دارا وہیں پکڑا گیا اور فیض نکل گیا۔ فیض چوری کرنے والا نہیں تھا، لیکن دارا نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ فیض جوا کھیلنے کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ 2 بار ہار گیا تو دارا کے ساتھ چوری کی واردات کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ دارا کو امید تھی کہ رقم فیض کے پاس ہے اور وہ اس کے واسطے اچھا سا وکیل کرے گا اور تھانے دار کو کچھ دے کر مقدمہ کمزور کرائے گا، لیکن فیض نے کچھ بھی نہ کیا۔ دارا کو سزا ہو گئی تو فیض اس کو ملنے کے لیے جیل تک بھی نہ گیا۔ دارا سزا کاٹ کر آ گیا تو اس کو پتہ چلا کہ فیض نے اس کی بیوی کو بھی کچھ نہیں دیا تھا۔ دارا نے آ کر فیض سے کہا کہ میں نے تمہارے واسطے پولیس سے مار کھائی اور اکیلے سزا لے لی، لیکن تمہارا نام نہیں لیا۔ تم نے مجھ کو اس کا صلہ یہ دیا کہ نہ میرا مقدمہ لڑا
نہ میری بیوی کو کچھ دیا، اب لاؤ وہ رقم آدھی مجھ کو دے دو۔ فیض نے اس سے کہا کہ یہ رقم میں نے اپنی ہمت سے چوری کی تھی، تم چوری کرتے وقت پکڑے گئے اور میں واردات کر کے نکل آیا، مجھ کو تم نے تو وہاں سے نہیں نکالا تھا، تمہاری واردات اپنی تھی، میری اپنی تھی۔ دوسری بات یہ کہ میں رقم کھا پی چکا ہوں، 2 سال گزر گئے ہیں، اب کہاں سے رقم دوں؟ اس بات پر ان کا جھگڑا ہو گیا۔ دارا فیض کو بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ کئی دن فیض کے پیچھے پڑا رہا، آخر فیض نے اس کی بےعزتی کر دی۔ دارا نے فیض کی بیوی کو کہا کہ اپنے خاوند کو سمجھاؤ ورنہ میں بہت برا انتقام لوں گا۔ علیا نے اس کو تسلی دی لیکن فیض پھر بھی نہ مانا، بلکہ اس کی اور زیادہ بےعزتی کر کے کہا کہ آئندہ وہ اس کی دکان پر نہ آئے، نہ اس کے گھر آئے۔ دارا نے انتقام کا یہ طریقہ سوچا جو میں ریاض کے بیان سے سنا چکا ہوں۔ اس نے دونوں بھائیوں کو بہت بھڑکایا، لیکن اس کو دونوں بھائی نہیں بتاتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے علیا کے اغوا کی اور اس کو یرغمال میں رکھنے کی اسکیم بنا لی تھی، لیکن دارا کو نہیں بتائی تھی۔ دارا نے دیکھا کہ یہ لڑکے تو کچھ بھی نہیں کرتے، اس واسطے وہ خود ہی کچھ کرے گا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ ایک روز اس نے فیض کی دکان پر جا کر اس سے کہا کہ میں اب رقم کا مطالبہ نہیں کروں گا، لوگ پوچھتے ہیں کہ تم اپنے دوست سے کیوں ناراض ہو، تو مجھ کو بہت برا لگتا ہے، ہمارے دشمن ہم پر ہنستے ہیں۔ فیض یہ سن کر خوش ہو گیا۔ دارا نے اس سے کہا کہ آج رات فلاں جگہ آ جانا، گھوم پھر کر کہیں بیٹھیں گے اور دم لگائیں گے۔ فیض اس کی باتوں میں آ گیا اور رات ہوتے ہی وہاں پہنچ گیا جہاں دارا نے اس کو بلایا تھا۔ دارا اس کے ساتھ پیار و محبت کی باتیں کرتے کرتے اس کو ریلوے لائن تک لے گیا اور ٹہلتے ٹہلتے وہ دور نکل گئے۔ دارا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ رقم دو گے یا نہیں؟ دارا نے اس سے پوچھا۔ نہیں دوں گا، فیض نے جواب دیا۔ دارا نے فیض کی گردن دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دبائی۔ اس نے یہ اسکیم پہلے ہی بنائی ہوئی تھی۔ فیض نے اپنا ایک ہاتھ دارا کے منہ پر رکھا اور ایک انگلی کا ناخن اس کے گال میں اتار دیا۔ دارا نے فیض کی گردن اور زیادہ دبائی۔ فیض کمزور تھا، وہ مر گیا۔ دارا نے اس کی لاش اٹھائی اور چٹانوں کے موڑ کے قریب لائن پر رکھ دی۔ اس طرح کے یہ 2 وارداتیں ایک رات میں ہو گئیں۔ ادھر فیض قتل ہو گیا، ادھر اس کی بیوی اغوا ہو گئی۔ دارا نے مجسٹریٹ کو اقبالی بیان نہیں دیا تھا۔ ریاض، اس کے بھائی اور اس کے دوست نے زیر دفعہ 164 مجسٹریٹ کو اپنا بیان دے دیے تھے، لیکن عدالت میں وہ اپنے بیانات سے منحرف ہو گئے۔ میں نے مقدمہ اتنا پکا بنایا اور خالی خانے اتنی اچھی طرح بھرے تھے کہ سب کو سزا ہو گئی۔ دارا کو عمر قید اور ان تینوں کو 7 سال سزائے قید دی گئی۔